سے پورا کرنے کا عمل نہیں. نکاح بہت بڑی عبادت ہے. نکاح بہت بڑی عبادت ہے. دنیا میں جتنی عبادتیں کی جاتی ہے وہ محدود وقت کے لیے کی جاتی ہے. آپ نماز کے لیے پڑھو کتنی دیر پڑھو گے؟ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پھر سلام پھرو گے. روزہ رکھو گے کتنے دن؟ سورج غروب ہو گیا پورا ہو گیا. عبادت کو نہیں ہوگی. حج میں جاؤ گے تو حج 5 دن کا عمل کوئی نہیں پوری ہو جائے گی کوئی عبادت. لیکن نکاح یہ عبادت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو حکم دیا. اور یہ کیسی عبادت ہے؟ جوانی میں شروع ہوتی ہے اور عام طور پر گینگرنگ ابھی ہو گیا تو اتنی خبر باقی کالا ہو گیا. ہاں یا تو میاں چلے گئے اب عبادت پوری. اب دوا اثر نہیں کرتی. اب جو لوگ اس عبادت کو خواہشات سمجھتے ہیں وہ گانے سمجھتے ہیں. وہ دنیا کے جاہل اور ان کے جیسے گندے انسانوں کو اقتدا کرتے ہیں. یہ پیچھے بتا ہو گیا ہے. کیا ہے کہ ابھی اس کی ٹیکنالوجی کوئی یہودیوں کی کرتا ہے کوئی عیسائیوں کی کرتا ہے کوئی کس کی اس لیے ان کی عبادت ہے. عبادت کا طریقہ مذہبی ہے یہ, اور مذہبی عبادت کا طریقہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے. نماز پڑھ لیجیے تو کہاں لے کر پڑھو گے؟ ارے بھیا جواب دو نا. قبلے کی طرف برابر. افریقہ میں امریکہ میں جہاں بھی پڑھی جائے گی قبلہ رخ ہو کر پڑے گی. عصر کی نماز جہاں بھی پڑھی جائے گی, آسٹریلیا میں ہو بارباڈوس میں ہو جہاں بھی ہو گارنٹی کیسا قبلہ یہ کہ وہ غصہ کلو دور جا عبادت کا طریقہ پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے. چل تو ایک مذہب کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. روزہ سب کا ایک. اب وہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اگر 8 گھنٹے میں ہو جائے تو 8 میں, اور 16 میں ہو تو 16. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, بس یہ ہے روزے کا وقت. اب بعض ملک وہ ہے کہ جن کے 8 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے. آج بھی بہت سے ممالک. تو عبادت کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے چاہے کہیں کی. حضرات صحابہ کرام نکاح کو عبادت سمجھتے تھے, اس لیے ان کے ایک ہی طریقہ تھا نکاح. اور آج ہمارے دور میں نادان انسانوں نے نکاح کو خواہشات کی چیز بنا. ابھی ان خواہشات کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کی اندھوں کی پیروی کرے گئے. ایک طریقہ نہیں ہوگا. عیسائی کہے گا میرا طریقہ, یہودی کہے گا میرا اپنا طریقہ, مسلمان ہوگا کہ صاحب میں سید ہوں, ہمارے یہ ہوتا ہے میں مغل ہوں. نماز میں کیوں نہیں کہہ رہے میں مغل ہوں؟ جیسے نماز کا ایک ہی طریقہ ہے ویسے نکاح کا ایک ہی طریقہ. یہ نکاح کا وقت ہے. نکاح کرنے پر اللہ تعالیٰ شان و برکتوں کو اتارتے ہیں, رحمتوں کو اتارتے ہیں, برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات سے گزارش ہے, آپ تو اپنے نکاح کر چکے لیکن ابھی آپ کے بچے بھی آج آئے, کچھ آئیں گے, کچھ آنے والے ہوں. ایک نصیحت کرنا چاہتے آپ تو کر چکے, لیکن نکاح میں برکت جو آتی ہے وہ برکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اپنی اولاد کا نکاح, اپنی اولاد کی منگنی, اپنی اولاد کا نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا تو زندگی میں اس بچے کی زندگی میں اور اس بچی کی زندگی میں برکت ہے.
کو بہت کچھ ہو رہا ہے. وید کے وہی نا وہ جو اور اگر یہ کہ لوگ میرے کو دیکھو، میں اپنی بیٹی کو بھیجتے ہوں اتنے گانا اور اتنا کپڑا اور اتنا کھلا اور اتنا کھلا، اس بچی کی ماں سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے. وہ نادان ہے، وہ نہیں سمجھتی کہ میں دنیا کے رسوم کر کے میری بچی کی زندگی میں سے برکت کو کھینچ رہی ہوں. سب سے بڑا اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا باپ یہ ظالم بنتا ہے. جو ظالم بنتا ہے، نبی کا طریقہ جو رحمت والا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو لائے گا وہ دنیا کے تعداد انسانوں کے طریقے سے. یہ شریعت ہے، لیکن شریعت کے اثرات اس پر پڑیں گے. سمجھ لو میری بات. شریعت نکاح شریعت ہے، اور اس کو شریعت کے اعتبار سے کیا گیا تو برکت آئے. اس سے میرے بھائیوں اور دوستوں، زندگیوں میں مال سے سب کچھ نہیں ہوتا. دین آئے گا زندگی میں تو زندگی رحمت بنے گی، اور اگر دین زندگی میں نہ آیا تو پھر ہر چیز مصیبت بن جائے. اولاد بڑی محبت سے پالا تھا، لیکن یہی اولاد مصیبت بن گئی. اس لیے کہ مصیبت کیوں بنی؟ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلایا، اس کو غیروں کے طریقے پر چلایا. غیر جیسا بنتے تھے تم نے ویسا بنایا. اس بچے کا لباس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں آیا، غیروں کے طریقے پسند. اور جب غیروں کے طریقے پسند آئے تو غیروں کی چیزیں اور غیروں کے رواج گھر میں داخل ہوئے. اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے پوری امت سے یہی کہا جا رہا ہے، بار بار ایک بات کہی جا رہی، دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ دین ایک ایسی چیز ہے کہ دین زندگی میں آیا تو پھر اللہ دنیا میں بھی اسے کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. دین پر نکاح کیا تو اس نکاح میں برکت آئے گی. اس لیے آپ دیکھو نکاح میں آپ جتنی دوسرے کو دعائیں دیتے ہو، کیسی دعا دیتے ہو؟ برکت. بارک اللہ لک، بارک اللہ علیک، وجمع بینکم بالخیر. کیا منگل ہے اس محنت کے ذریعے سے کہ آدمی کی زندگی کے ہر شعبے میں دین آیا. دین آیا سب کچھ آ گیا، دین گیا سب کچھ گیا، سب کچھ گیا. اور آج پوری دنیا مال کے ہوتے ہوئے، ملک کے ہوتے ہوئے، عہدوں کے ہوتے ہوئے، پیسوں کے ہوتے ہوئے ہر باپ پریشان ہے، ہر ماں پریشان ہے، اور ہر دنیا کا آدمی پریشان ہے. اس کے پاس دنیا نہیں. اور جن ماں باپ کے پاس میں دین ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو دین دیا ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں، دھندے کے لیے کوئی دکان نہیں، اچھی گاڑی چلنے پھرنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں، لیکن باپ خوش ہے. اللہ نے مجھے اچھی اولاد دی. اللہ کے نا شکر ہے. میری اولاد میری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہے. رات کو پوری رات کھڑا رہتا ہے. جو باپ نے پانی مانگا تھا اور باپ کی آنکھ لگ گئی تو آج بھی کھڑا رہتا ہے. باپ اٹھے گے تو پانی پلاؤ. تو دین آیا تو ہر جگہ کتنا خوش، مرنے کے بعد ہمیشہ. یہ دین کیسے آئے گا؟ ہم سب چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری زندگی میں دین آئے. یہ دین آئے گا کیسے؟ دیکھو انسان کے بدن میں دنیاوی نظام کے لیے اللہ نے طاقت رکھی. طاقت ہے تو سب کچھ ہے، طاقت نہیں تو سب کچھ نہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیٹا وہاں وہ جا کر ذرا پانی کے گلاس لے آ. گیا بھاگ کے آ گیا، لوچے چلے. اور کسی بوڑھے سے کہو کہ وہاں سے ذرا پانی مارو، نہیں چلتا. کیا فرق ہے؟ تو وہ بچہ ہے اس کو طاقت ہے، یہ بوڑھا ہے اس کو طاقت ہے. جوان آدمی ہے، اس کو کوئی بھی کام سو کر لے گا، کیوں؟ اس کے بدن میں طاقت ہے. بوڑھا آدمی ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے تو بھی نہیں کر سکے گا.
آپ نے کئی مرتبہ مسجدوں میں دیکھا ہوگا، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ صبح کے 9-10 بجے ہیں، ایک بڑی میاں مسجد میں ہیں، قبلہ ہے یوں اور یوں دیکھ کر بیٹھے، بچے آتے ہیں جاتے ہیں آتے جاتے ہیں۔ ایک بچہ سمجھدار بچہ تھا، اس نے دیکھا تو چچا نے بلایا تو بیٹا میں نے پانی پینا ہے، تو میں لایا بس ہو گیا، گلاس بھر کے پانی پی لیا۔ بڑی میں نے کہا اس سے کہ اللہ تجھے بہت بدلا دے، کتنی دیر سے پیاسا بیٹھا ہوں۔ تو بچے نے کہا کیوں پیاسے بیٹھے، وہاں تو پانی ہے۔ اس کا بیٹے تیرے بدن میں طاقت ہے، میرے بدن میں طاقت ہے۔ جیسے دنیاوی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں ویسے اس بات کو سمجھو، آدمی کو دین پر چلاتے ہوئے اس کے ایمان کی طاقت، ایمان کی طاقت ہے، سب کچھ آسان، پوری رات تہجد پڑھنا آسان، پورے سال روزے رکھنا آسان، پوری رات نماز کے لیے کھڑے رہنا آسان، ماں باپ کی خدمت کرنا آسان، امی کی خدمت کرنا آسان، کسی غریب کے گھر میں کام کرنا آسان۔ کیوں؟ ایمان کی طاقت۔ اب سارے امور اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے، میں نے کہا وہ بوڑھا، اب یہ چاہتا ہے یار لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھ پاتا۔ وہ بے نمازی کو پوچھو اندر سے کہ لوگ مسجد میں نماز میں جاتے ہیں، اندر کو اندر میں کچھ ہوتا ہے،